بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام لأہل الکوفہ انا باعث الیکم ثقتی وابن عمی والثقتی من اہل بیتی مسلم ابن عقیل۔ سامعین اکرام، جناب مسلم ابن عقیل کی شخصیت پہ گفتگو کرنا ہے۔ جناب مسلم ابن عقیل وہ ہستی کہ جن کے حوالے سے جب مولا کائنات نے ان کے والد جناب عقیل، آپ حضرات کے علم ہے جناب مسلم کے والد جناب عقیل ابن ابی طالب، جناب عقیل کے حوالے سے جب مولا کائنات نے سوال کیا رسول اکرم سے، امالی شیخ صدوق میں حدیث موجود ہے کہ آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں رسول خدا؟ جواب کیا دیا؟ اے علی واللہ انی احبہ حبین، میں عقیل سے دو محبتیں کرتا ہوں، دو طریقوں سے محبت ہے، دو سبب سے محبت ہے۔ کون سے دو سبب؟ حبن لہو و حبن لابی طالب لہو۔ ایک تو سبب یہ ہے کہ جناب ابو طالب، میرے چچا جناب ابو طالب عقیل سے محبت کرتے تھے، ان چچا کی پیروی کرتے ہوئے، جناب ابو طالب کی پیروی کرتے ہوئے میں بھی جناب عقیل سے محبت کرتا ہوں۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب یہ ہے کہ اے علی میں عقیل سے بذات خود بھی محبت کرتا ہوں۔ کیوں محبت کرتا ہوں؟ جملہ امالی شیخ صدوق میں ہم نے بیان کیا، وَأَنَّ وَلَدَهُ لَمَقْتُولٌ فِي مَحَبَّةِ وَلَدِكَ، اے علی ان کا بیٹا، عقیل کا بیٹا یعنی جناب مسلم، تمہارے بیٹے کی محبت میں قتل کیا جائے گا۔ آگے صفت دیکھیں کہ جناب مسلم ابن عقیل کا مقام و مرتبہ ان جملوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ نبی ثقلین سند دے رہے ہیں، فَتَدْمَعُ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ، مسلم ابن عقیل اس غربت میں شہید کیے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے کہ مؤمنین کی آنکھیں ان پر آنسو بہائیں گی۔ تجمع علیہ عیون المؤمنین وتصلی علیہ الملائکۃ المقربون، تصلی علیہ الملائکۃ المقربون، جناب مسلم ابن عقیل پر ملائکہ مقرب فرشتے پروردگار کے صلوات بھیجیں گے۔ نبی ثقلین فرما رہے ہیں، ثم بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی جرت دموعہ علی صدرہ، اتنا گریہ کیا ہے جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کو سوچ کر نبی ثقلین نے، یہاں تک کہ آنسو ٹپک کے نبی ثقلین کے سینے تک آ گئے۔ امالی شیخ صدوق کی حدیث۔ پھر اس کے بعد کا پروردگار تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں اہل بیت اطرت کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں ان کی۔ جناب مسلم ابن عقیل عظیم شخصیت، مختلف الفاظ کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے جو خط لکھا اس میں یہ جملے جناب مسلم ابن عقیل کے لیے لکھے، اہل کوفہ کے لیے، انا باعث الیکم، میں تم تک بھیج رہا ہوں۔ کسے بھیج رہا ہوں؟ ابن عمی، اپنے چچا زاد کو بھیج رہا ہوں۔ امام حسین اسلام لکھ رہے ہیں، انا باعث الیکم ابن عمی وثقتی من اہل بیتی، اہل بیت میں سے جو انتہائی قابل اعتماد شخصیت ہیں انہیں بھیج رہا ہوں۔ کون ہیں وہ؟ مسلم ابن عقیل، جناب مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ کئی ہزار خط، بعض روایت میں 40,000 خط امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تھے کوفہ کی طرف سے، جن میں سے بڑے بڑے لوگوں نے کوفہ سے خط لکھے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو بلا رہے تھے۔ امام حسین اسلام نے کہا میں اپنے قابل اعتماد اہل بیت میں سے جو ہیں ان کو بھیج رہا ہوں، اگر وہ تمہاری خبر مجھے دیں گے تو میں تمہاری طرف عازم سفر ہوں گا۔ جناب مسلم ابن عقیل نے وداع کیا اور مدینے سے بھی وداع کیا، کچھ اور اشخاص کو بھی بھیجا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ان کے ساتھ قیس ابن مصاہر سیداوی کو بھی بعض روایت میں ہے انہی کے ساتھ بھیجا، بعض تاریخ میں ہے کہ نہیں ان کے پیچھے سے بھیجا جناب قیس ابن مصاہر سیداوی کو۔ خلاصہ ہے کہ جناب مسلم ابن عقیل نکلے اور کب پہنچے ہیں کوفہ کی سرزمین پہ؟ کوفہ کی سرزمین پہ آدھی رات کو 5 شوال کی تاریخ تھی، جناب مسلم ابن عقیل پہنچے۔ کہاں رکے؟ 5 شوال کو۔ شہادت کب ہوئی ہے؟
ذی الحجہ میں، 9 ذی الحجہ عرفے کا دن 5 شوال کو جب پہنچے، جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر پہ قیام کیا۔ خالص ترین جو مؤمنین تھے وہ آ کر گھر پہ بیعت کیا کرتے تھے، جناب مسلم ابن عقیل امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچاتے تھے۔ کیوں چھپ کے گئے تھے جناب مسلم ابن عقیل؟ بعض روایت میں آیا مدینے میں بھی جناب مسلم ابن عقیل مخفیاً نکلے تھے آدھی رات کو، مکے سے بھی مخفیاً نکلے تھے آدھی رات کو۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا تھا، اے مسلم ابن عقیل وقت تم امری، میرے معاملے کو چھپائے رکھنا، اللہ یہ کہ جہاں پہنچانا ہے معاملہ، خط پہنچانا ہے، جہاں پہ پیغام پہنچانا ہے وہیں جا کے بتانا۔ اسی وجہ سے جناب مسلم ابن عقیل جو آتا تھا خاص شخص اس کو بیان کرتے تھے، اور اس کے بعد لوگوں نے آہستہ 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 بیعت کرنا شروع کی۔ کئی ہزار لوگوں نے بیعت کر لی تھی جناب مسلم ابن عقیل کی، یہاں تک کہ جب معاملہ تھوڑا پھیلنے لگا، یہ ملعون ابن زیاد کو یہاں کا والی بنا دیا یزید ملعون کی طرف سے کوفے کا، تو اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کو خطرہ ہوا، مختلف گھر بدلتے رہے، یہاں تک کہ ایک گھر وہ آیا کہ جناب ہانی ابن عروہ ان کے گھر پہ آئے، اور بعض روایت میں لکھا اس کے بعد بھی ایک اور گھر میں گئے تھے، ہم ذکر کریں گے۔ جناب ہانی کے گھر میں بھی اس طریقے سے لوگ آتے جاتے تھے اور بیعت کا سلسلہ جاری رہتا تھا، امام حسین اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے جناب مسلم ابن عقیل، یہاں تک کہ جناب مسلم ابن عقیل کو یہ جب پیغام ملا، کیونکہ مخفی رہ رہے تھے، گھر میں بھی ایسا ہی نہیں تھے، بعض روایات میں آیا کہ بالکل سرداب میں تھے، کوئی نہیں مل سکتا تھا، بہت کم لوگ کچھ ملتے تھے۔ وہ ایک تفصیلی روایت ہے، واقعہ بھی ہے کہ اس طریقے سے مکر کر کے ایک شخص کو جو ہے وہ کچھ دینار عطا کیے کہ میں خمس کے پیسے امام تک پہنچانا چاہتا ہوں، جناب مسلم ابن اوسجہ کے ذریعے وہ ملعون معقل نامی ایک شخص تھا، وہ ملعون پہنچا اور اس کے بعد اس نے مخبری کی، تو اس کے بعد جناب ہانی کو گرفتار کیا گیا۔ جب جناب ہانی کو گرفتار کیا گیا تو جناب مسلم ابن عقیل وہاں سے نکلے، اور روایت میں لکھا، فرسان الحجہ میں بھی حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے، جناب مسلم ابن عقیل محمد ابن کثیر نامی ایک شخص ہیں، ان کے گھر پناہ لی۔ جناب محمد ابن کثیر عظیم المرتبہ شخصیت ہیں، ذکر نہیں ہوتا اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں۔ جناب محمد ابن کثیر جب انہوں نے اپنے گھر میں پناہ دی، اور اپنے اس گھر میں نہیں جہاں رہتے تھے، اس کے پاس ایک پورا مہمان خانہ تھا، بالکل وہاں مخفی جگہ تھی، وہاں جناب مسلم ابن عقیل کو رکھا۔ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا، دیکھ لیا تھا کچھ ملعونوں نے، کچھ جاسوس نے جا کے ابن زیاد کے حواریوں کو اور ابن زیاد کو خبر دے دی، یہاں تک کہ گھر پہ حملہ ہوا، جناب محمد ابن کثیر اور ان کے بیٹے کو، چھوٹا بیٹا تھا، ان دونوں کو پکڑ کے دربار میں لے گئے۔ بعض روایت میں عجیب جملے آئے ہیں، اس ملعون نے پوچھا ابن زیاد نے، کیا تو مسلم ابن عقیل سے محبت کرتا ہے یا اپنے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ بتاؤ مسلم ابن عقیل کا پتہ بتاؤ۔ یہ عجیب جملہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں اپنے سے کئی گنا زیادہ مسلم ابن عقیل پہ جان بھی فدا کرتا ہوں، محبت بھی کرتا ہوں، اور اللہ ان کی حفاظت کرے گا، وہ حسین ابن علی علیہ السلام کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ان کا اور میرا جو بگاڑ نہ سکتا ہے بگاڑ لے، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا۔ یہاں تک کہ وہیں پہ حکم دیا کہ ان کو قتل کیا جائے، باقاعدہ انہوں نے جنگ کی ہے، ان کا بیٹا دوڑ کے بھاگا، اس نے بھی کچھ کو جو ہے وہ بچہ ہونے کے باوجود کچھ کو مارا ہے، واصل جہنم کیا ہے۔ جب ان کی شہادت کی خبر جناب مسلم ابن عقیل تک پہنچی، جناب مسلم ابن عقیل نے اس کے بعد ان کے گھر سے بھی خروج کا ارادہ کیا۔ مختصر کروں گا، خروج کیا۔ عجیب بات ہے، بعض روایت میں جناب مسلم ابن عقیل کی شجاعت، عظیم شجاع ترین انسان جناب مسلم ابن عقیل۔ میں آپ کو اگر یہاں پہ اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ دشمنوں کے جملے اگر پیش کر دوں تو پھر معلوم ہوگا جناب مسلم ابن عقیل کی شجاعت کے حوالے سے۔ میں بیان کروں گا کس طریقے سے پہنچے جناب طوعہ کے گھر پہ جناب مسلم ابن عقیل، لیکن سنیے گا، بعض روایت میں آیا کہ شجاعت کا یہ عالم تھا، اور یہ کس نے کی ہے روایت؟ یہ وہ بیان کر رہا ہے، بعض طبری، تاریخ طبری میں بھی ہے، محمد ابن اشعث۔ محمد ابن اشعث کون ہے؟ ملعون، اس کو بھیجا تھا ابن زیاد نے جناب مسلم ابن عقیل کو قتل کرنے کے لیے یا انہیں گرفتار کرنے کے لیے۔ کس وقت جب وہ روایت آئی، روایت میں بیان کرتا ہوں، جب جناب مسلم ابن عقیل آ گئے اور اکیلے رہ گئے، ان تمام مظلومیت کے باوجود، ایک گھر پہ دیکھا ایک بوڑھی خاتون تھی کہ جو انتظار میں تھی اپنے بیٹے کے، جناب مسلم ابن عقیل نے سلام کیا، پانی طلب کیا، وہ روایات ہیں، آپ حضرات کے علم میں ہیں،
پانی طلب کیا، پانی دیا، اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل وہیں رک گئے. اس نے پھر یہی کہا کہ اپنے گھر جاؤ. جناب مسلم ابن عقیل کی یہ غربت تھی کہ انہوں نے بیان کیا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. ہوا یہ کہ جب بیان کیے، تعارف پیش کیا، تو یہ مومنہ خاتون تھی. فَأَدْخَلَتْهُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي لَمْ تَكُنْ فِيهِ. اس طریقے کے جملے ملتے ہیں فرسان الحیجہ اور بعض تاریخ میں. اس گھر میں نہیں جس گھر میں وہ تھی، دوسری جگہ، الگ سے ایک جگہ جناب مسلم نے عقیل کو بلایا. وہ ظاہراً روایت سے ملتا ہے، ظاہر ہوتا ہے کہ مہمان خانہ تھا، وہاں جناب مسلم نے عقیل کو بلایا. یعنی گھر سے تھوڑا سا دور تھا، بالکل وہی گھر نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ اس کا بیٹا ملعون جب آیا تو اس نے دیکھا کہ ماں بار بار اس مہمان خانے میں جا رہی ہے جو گھر سے تھوڑا سا دور ہے. تو اس کو شک ہوا اور اس نے خبر دی. میں جو بیان کرنا چاہ رہا تھا شجاعت کے حوالے سے، وہ جو روایات کے صبح کا وقت آیا، شب عرفہ کی بات ہے کہ جب جناب مسلم بن عقیل طوعہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر پہ آئے تھے. شب عرفہ گزاری عبادت کی صورت میں فجر کے نزدیک تک مخبری ہو چکی تھی. اس ملعون نے مخبری کر دی تھی. حلف تک لیا تھا ماں نے، اس کے باوجود اس نے مخبری کر دی تھی. بار بار پوچھا، ماں نے نہیں بتایا. جب بتایا حلف لے کر، لیکن اس کے باوجود اس نے وہاں جب مخبری کر دی تو وہاں پہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا جناب مسلم ابن عقیل کی شجاعت کے 2 جملے سن لیجئے گا کہ وہاں پہ ابن زیاد ملعون کا جو ایک کارندہ تھا اس کے پاس آ کے اس کے بیٹے نے خبر دی کہ یہ شخص جس کا نام بلال روایت میں بلا، یہ ملعون شخص آ کے یہ خبر دے رہا ہے کہ مسلم ابن عقیل انہی کے گھر کے آس پاس ہیں. اس وقت ابن زیاد ملعون نے کچھ لوگوں کو بھیجا. کتنے لوگوں کو بھیجا؟ 70 لوگوں کو بھیجا ہے کہ جاؤ مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے لے آؤ. ایک بندے کے پیچھے 70 لوگوں کو بھیجا. اور وہ کون ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ جنگ میں آمنے سامنے آ رہے ہیں. اس وقت بھیجا ہے کہ جس وقت نہیں معلوم، خاموشی سے حملہ کر کے گھر پہ پکڑ کے لایا جا سکتا ہے، مگر اس کے باوجود 70 لوگوں کو بھیجا ہے. کون تھا؟ محمد ابن اشعث نام تھا اس ملعون کا. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، روضۃ الکافی میں موجود ہے. یہ اشعث کا خاندان انتہائی بدبخت تھا. کس طریقے سے؟ اشعث امیر المومنین علیہ السلام کے قتل میں شریک ہوا. اس کی بیٹی جعدہ بنت اشعث امام حسن علیہ السلام کو اس نے زہر دیا. اس کا بیٹا یہی محمد ابن اشعث امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک ہوا. یہی محمد ابن اشعث جب آیا اور اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل کو احساس ہو گیا کہ گھر کو گھیرے میں لے لیا گیا، اور اس کے بعد جو جنگ ہوئی، میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں جس کی تائید خود اس ظالم شخص نے کی ہے. وہ روایت میں کہاں ملا؟ راوی کون ہے؟ راوی کا نام ہے عمرو ابن دینار. اور اس کے علاوہ اور بھی روات نے اس روایت کو نقل کیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کی بہادری کا عالم یہ تھا ان مسلم کان ایدن، انتہائی طاقتور تھے، اتنی طاقتوری سے لڑ رہے تھے پیاس کے باوجود. فقد کان یقبض علی الفارس من مزاق بطنہ، گریبان سے پکڑتے تھے، ثم یرمیہ علی السطح، چھت پہ جا کے بندے کو پھینکتے تھے. اس طریقے سے کٹ کٹ کے کہیں سر اڑ رہے تھے، کہیں پیر اڑ رہے تھے. جب یہ حالت ہوئی حتی قتل منہم 40 رجلا یا 40 فارسا، 40 گھوڑ سواروں کو جب جناب مسلم ابن عقیل نے اکیلے نے قتل کیا تو کیا ہوا؟ اب جو جملے پیش کرنے جا رہا ہوں جملے عظیم ہیں، لیکن یہ محمد ابن اشعث نے کیوں پیش کیے ہیں؟ اس لیے پیش کیے ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل کے سامنے جو اپنی بے بسی ہو گئی تھی اور ہار ہو رہی تھی، اس کو مٹانے کے لیے ابن زیاد کی طرف یہ جملے پیش کیے. پہلے کہا کہ اور لشکر بھیجو. جب اس نے کہا کہ ویلک کیا ہو گیا تجھے، 70 لوگوں کو بھیجا ایک بندے کو پکڑنے کے لیے، تو اس نے جو جملے بولے ہیں میں ان جملے کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ کیا بہادری ہے. توجہ کیجیے گا. انکا بعثتنی الی اسد درغام وسیف حسام فی کف بطل ہمام من خیر الانام. دیکھیں یہ جملے حق ہیں، لیکن اس نے کیوں بولا ہے؟ اس نے اس لیے بولا ہے کہ اس کی جو بے وقوفی ہے اور اس کی ہار ہے اس پہ پردہ ڈل جائے. میں جملوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، پھر قافی کے طور پہ میں ترجمہ کروں گا، توجہ کیجیے گا. اسدن زرغام، اسد شیر کو کہتے ہیں، زرغام کسے کہتے ہیں؟ ایسے شیر کو کہتے ہیں جو خونخوار شیر ہو. سیف حسام، سیف حسام، سیف تلوار، حسام ایسی تلوار کہ جو تیز دھار تلوار ہو. بطل ہمام، بطل
انتہائی بہادر ترین شخص، اور ہمام کون؟ ہمام بھی اسی کا تقریباً مترادف ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ انتہائی بہادر ترین شخص، ہمام، یہ سردار کو بھی کہا جاتا ہے۔ خیر الانام واضح ہے، تمام اس گھرانے سے ہے کہ جو خیر الانام ہے۔ خیر الانام یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا ہے۔ یہ ظاہری طور سے میں ترجمہ کروں تو انکا بعثتنی الی اسد زرغام، تو نے مجھے بھیجا ہے ایسے شیر کی طرف جو خونخوار شیر ہے۔ تو نے مجھے جس بندے کی طرف بھیجا ہے گرفتار کرنے کے لیے، وہ ایک شیر خونخوار ہے، بہادر ترین سردار ہے، جس کے ہاتھ میں تیز دھار تلوار ہے، اور وہ اس گھرانے سے ہے جو اللہ کی جانب سے مختار ہے۔ عجیب جملے ہیں، یہ ظالم کہہ رہا ہے، اور وہ کیا ہے مشہور شعر کہ بہترین فضیلت تو وہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، جسے دشمن فضیلت کہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو اور لشکر کو بھیجا گیا، اس کے بعد کہا ہے میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ بعض تاریخ میں لکھا، طبری نے جیسے لکھا کہ جناب مسلم نے فوراً امان قبول کی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ابن شہراشوب نے کہا، جناب مسلم ابن عقیل کا جملہ ہے اور مشہور جملہ ہے، ویحک، ہلاکت تو تیرے لیے۔ جب اس نے بھی کہا تھا ویحک، تو جناب مسلم ابن عقیل نے کیا جملہ کہا کہ فواللہ، خدا کی قسم، میں تمہارے آگے سر تسلیم خم نہیں کروں گا، لا حاجت لی الی امان الفجرہ، مسلم ابن عقیل کو ان فاسق و فاجرین کی امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لڑتے رہے، لیکن تاریخ میں ایک جملہ لکھا جو مظلومیت جناب مسلم کے لیے کافی ہے۔ وہ کیا جملہ کہ جناب مسلم ابن عقیل پہ جب حملے ہو رہے تھے اور حملے کرتے جا رہے تھے، شدید پیاس کے عالم میں تھے، دیوار کا سہارا لیا، لوگ گھروں کی چھت سے جناب مسلم ابن عقیل غریب الوطن پہ پتھر برسا رہے تھے۔ پتھر نہیں، کچھ ایسے بھی ملعون تھے جو آگ کے شعلے برسا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود مسلم ابن عقیل پیاسے جنگ کیے جا رہے ہیں۔ دھوکہ دے کر جناب مسلم ابن عقیل کو امان کا وعدہ دے کر قید کرنے کی سازش کی گئی، گرفتار کیا گیا۔ جناب مسلم ابن عقیل نے کہا کہ ایک شرط، وہ شرط کیا؟ بعض روایت میں آئے کہ امام حسین تک پیغام بھیجو، پہلے ہی یہ شرط کہی ہے۔ پھر اس کے بعد جب جناب مسلم ابن عقیل پہ اس طریقے سے دھوکے سے حملہ ہوا، پکڑ لیا گیا، جکڑ لیا گیا، دربار میں لائے گئے، وہ تمام چیزیں، ایک ملعون نے بڑھ کے کہا کہ سلم الامیر، امیر کو سلام کر۔ عجیب جملہ کہا ہے، تاریخی جملہ کہا ہے۔ مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو پتہ ہے کہ انہیں حتماً قتل کیا جائے گا، کوئی تقیے کا مورد نہیں ہے۔ کہا کس امیر کی بات کر رہے ہو؟ ویلک و ویل لہذا الامیر مالی امیر سوى الحسین، مسلم ابن عقیل کا امیر، بادشاہ کوئی نہیں ہے سوائے حسین ابن علی کے۔ ہوا یہ کہ جناب مسلم ابن عقیل کو اگر پانی بھی پیش کیا گیا تو خون ٹپکا، بعض روایت میں امام حسین کی طرف متوجہ ہو کے سلام کیا۔ آخری جملے میں پیش کروں گا، ایک ملعون ترین شخص جس کا نام ظاہراً عمر لکھا ہے، بکر ابن حمران، اس ملعون نے بھیجا ابن زیاد نے کہ تم قتل کرو اور دارالامارہ کی چھت سے گرا دو۔ جب یہ گیا ہے اور کہا میں قتل کروں گا، اس نے جتنی کوشش کی، اس سے تلوار نہیں اٹھ پا رہی تھی، انتہائی فاسق تھا۔ بعض روایت میں اس کے سامنے ایک ایسا چہرہ آ جاتا ہے، ڈر کے بار بار ابن زیاد کی طرف آ جاتا۔ ابن زیاد نے اس کے بعد ایک کوفہ کے دوسرے شخص کو بھیجا۔ جب دوسرے شخص کو بھیجا، یعنی اتنے معجزات دکھلائے پروردگار نے ان لوگوں کو کہ کسی طریقے سے باز آ جائیں۔ اس شخص نے جیسے ہی تلوار اٹھائی جناب مسلم ابن عقیل کا سر قلم کرنے کے لیے، تلوار چھوڑ کے دوڑ کے آ گیا، کہا میں قتل نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے کہا کیا ہوا؟ کہا جب میں تلوار اٹھا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول خدا سامنے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس مظلوم کو قتل نہ کرو۔ اس کے بعد ایک شامی کو بلایا گیا، یہ ملعون آیا۔ جناب مسلم ابن عقیل نے بعض روایت میں آیا نماز کی بھی مہلت مانگی ہے، نہیں دی گئی مہلت، سر قلم کیا گیا۔ مظلومیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے، صرف سر قلم نہیں ہوا، دارالامارہ سے گرایا گیا۔
بعض روایت میں آیا اسی دن عرفے کے دن ہی جناب ہانی کو بھی شہید کیا گیا. دونوں کے جنازوں کو کوفہ کے بازار میں کھینچ کے لے جایا جا رہا تھا. راوی نے جب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کے کوفہ کی خبر دی تو یہ کہا مولا جب میں کوفہ سے آ رہا تھا مسلم علیہ السلام کا جنازہ کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا تھا. سر مسلم علیہ السلام کو یزید کے پاس شام بھیجا جا چکا تھا. یہاں سے سرکار سید الشہداء نے کھڑے ہو کے جناب مسلم علیہ السلام کے سلام کا جواب دیا, بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا, اور اس کے بعد جناب مسلم کی وفاداری کو کب یاد کیا ہے؟ آخری جملہ پیش کروں گا جب تمام شہداء اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر چکے, آخری وقت میں جب سرکار سید الشہداء میدان میں آئے تو ایک جملہ کا, اور سب سے پہلا جملہ کیا تھا؟ این فرسان الحیجہ این ابطال الصفا مالی انادکم فلا تجیبون این مسلم ابن عقیل. کہاں ہیں مسلم ابن عقیل؟ کربلا نہیں پہنچے جناب مسلم, لیکن شہدائے کربلا میں موجود ہیں. یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما, کاش کہ ہم بھی ان ہستیوں کے ساتھ ہوتے اور عظیم کامیابی پا جاتے. امام نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے, پروردگار شہدائے کربلا کا عظیم مقام ہے, منتقم خون حسین امام عصر الزمان کے ساتھ ہمیں شہدائے کربلا امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے انتقام لینے والوں میں شمار فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.